اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے سورہ انفطار، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے درس میں سورہ انفطار پڑھا تھا۔ آج ہم نیا سورہ پڑھیں گے۔ یہ سورہ مطففین ہے۔ اس سورے میں 36 آیت ہے اور یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا ہے۔ آلموسٹ زیادہ تر سورے مکے میں نازل ہوا ہے، اسے سورہ مکی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے آج ہم سورہ مطففین کی پہلی آیت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو یا زبر وئی، لام دو پیش لل، ویلل۔ جس طرح سے یہاں پہ لام پہ تنوین آیا ہے، اس کے بعد لام آ گیا ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر تنوین کے بعد یا رو، لام، میم، واو، نون میں سے کوئی بھی اگر حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، مگر لام اور رو کو ہم ادغام نہیں کریں گے۔ ادغام کا قانون آئے گا مگر ہم اسے کھینچیں گے نہیں۔ واو یا زبر وئی، لام دو پیش لل، ویلل، لام سے لل، میم پیش مو، للمو، تو فا زبر تف، للمتف، فا زیر فی، للمتفی، فا یا نون زیر فین، للمتففین، ویلل للمتففین۔ ہماری جو دوسری آیت ہے، الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا زی، الذی، نون زبر نا، الذین، الف زیر ای، دال کا زبر زک، ای زک، تا الف زبر تا، لام واپس لو، تالو، الذین ازک تالو، عین زبر ا، لام نون زبر لن، علن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ناسی، الذین ازک تالو علی الناس، یا سین زبر یس، تا واو زبر تو، یس تو، فا واو نون پیش فون، یس تو فون، الذین ازک تالو علی الناس یستوفون۔ جس طرح سے ہم اگر پہلی اور دوسری آیت کو ہم ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وقف کے اوپر لام الف آیا ہوا ہے، تو لام الف آیت کا آنا مطلب ہم ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں کہ وقف بھی آ گیا، تو ہم اس طرح بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ہماری جو تھرڈ آیت ہے، واو زبر وا، الف زیر ای، و ای، دال الف زبر زا، و اذا، کیف الف زبر کا، لام واپس لو، کالو، ہا میم پیش ہم، کالوہم، و اذا کالوہم، الف واو زبر اون، واو زبر وا، اووا، زا زبر زا، اوزا، نون واپس نو، اوزنو، ہا میم پیش ہم، اوزنوہم۔ یہاں پہ جو واو دیا ہے الف کے بعد، ہم نے اس واو کو نہیں پڑھا ہے، بلکہ جس واو پہ تشدید ہے ہم نے اس کی ادائیگی کیا۔ اوزنوہم، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ، یا خو پیش یق، سین زیر سی، یقسی، رو و نون پیش رون، یخسرون، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، الف زبر آ، لام الف زبر لا، الا، یا زبر یا، زو نون پیش زن، یزن، الا یزن، نون پیش نو، یزنو، الا یزنو، الف واو پیش او، لام الف مزبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کیف زبر کا، اولائک،
الا یظن اولئک الف نون زبر ان نون زبر نا ان ہاں میم پیش ہم انہم الا یظن اولئک انہم میم با زبر مب عین واپش او مب او سا واو نون پیش سون مب اسون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ ہماری جو 5th آیت ہے لام زیر لی یا واو زبر یو لی یو میم دو زیر من لی یومن عین زبر زو یا میم زیر زیم عظیم لی یومن عظیم۔ یہاں پہ ہم نے گننا بالکل نہیں کیا کیونکہ حرف ہلکی آ گیا۔ ہماری جو 6th آیت ہے یا واو زبر یو میم زبر ما یوما یا زبر یا قاف واپش کو یکو میم نون پیش من یقومن نون الف زبر نا سین پیش سو ناسو یوما یقومن ناسو لام زیر لی رو با زبر رب لی رب با لام زیر بل لی رب بل عین کھڑا زبر آ لام زبر لا آلا میم یا نون زیر مین عالمین یوما یقوم الناس لرب العالمین۔ جس طرح سے ہم 5th والی اور 6th آیت کو بھی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ 5th آیت کے وقف کے اوپر لام الف آیا تو ہم کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے لیومن عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اب ہم 1 سے لے کر 6 آیت یعنی 1 سے لے کے 6 آیت کو ایک ساتھ پڑھیں گے اور اس آیت کو جتنا ہو سکے اور بہترین اور اچھے سے ادا کر سکیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہماری جو 7th آیت ہے ہم اس آیت کو الگ الگ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے بچے بھی اس آیت کو بہت اچھے سے ادا کر سکتے۔ تو ہماری جو 7th آیت ہے کیف لام زبر کل لام الف مد زبر لا کلا الف نون زیر ان نون زبر نا اننا کلا اننا نون پہ اکفا کا قانون آیا ہے یعنی نون کو ہم نے چھپایا پہلے والے نون کو اننا کلا اننا کیف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با لام زبر بل کتابل کلا اننا کتابل فا جیم پیش فج جیم الف زبر جا فجا رو زیر ری فجاری کلا اننا کتاب الفجاری لام زبر لا فا یا زر فی لفی کلا اننا کتاب الفجاری لفی سین جیم زیر سج جیم یا نون زیر جین سجین کلا اننا کتاب الفجاری لفی سجین واو زبر وا میم الف مد زبر ما وما الف دال زبر اد رو کھڑا زبر رو اد رو کیف زبر کا ادراکا وما ادراکا
میم الف زبر ما، سین جیم زے سج، جیم یا نون زے جین، سجین، وما ادراک ما سجین، کیف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با میم دو پیش بم، کتابم، میم را زبر مر، کاف واو میم پیش کم، مرکم، کتابم مرکم، کتابم میں ادغام کا قانون آیا اور اس کے بعد مرکم، واو یا زبر وئی، لام یا دو پیش لوئیں، ویلوئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوم ای، دال لام دو زیر ذل، یوم ذل، لام لام زیر لل، میم پیش مو، للمو، کیف زال زبر کز، للمکز، زال زیر زی، للمقدی، با یا نون زیر بین، للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین۔ یہاں پہ دو بار ادغام کا قانون ہے، ویلوئی میں بھی آ گیا ہے اور یومئذ ذل میں بھی ادغام کا قانون ہے، مگر آپ دیکھیے ویلوئی یومئذ لل، یہاں پہ ہم نے کھینچا نہیں سے، ذل للمکذبین، الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، دال یا زیر زی، الذی، نون زبر نا، الذین، یا پیش یو، کیف زال زبر کز، یکز، زال زیر زی، یکزی، با واپش بو، یکذبو، نون زبر نا، یکذبون، الذین یکذبون، با زیر بی، یا واو زبر یو، بیو، میم دال زیر مد، بیومد، دال یا نون زیر دین، بیومدین، الذین یکذبون بیوم الدین، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یا پیش یو، کاف زال زبر کز، یکز، زال زیر زی، یکذی، با پیش بو، یکذبو، وما یکذبو، با زیر بی، ہا مد کھڑا زیر ہی، بیہی، وما یکذبو بیہی، الف لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، وما یکذبو بیہی الا، کیف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، وما یکذبو بیہی الا کلو، میم عین پیش مو، تا زبر تا، مؤتا، دال دو زیر دن، معتدن، اظہار کا قانون دن میں معتدن، وما یکذبو بیہی الا کلو معتدن، الف زبر آ، سا یا میم زیر سین، اسیم، وما یکذبو بیہی الا کلو معتدن اسیم۔ اب ہم 6، 7 سے لے کر 12 آیت تک کو ایک ساتھ پھر سے ادا کریں گے۔ تو ہماری جو 7 آیت ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین، الذین یکذبون بیوم الدین، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔
امید کرتی ہوں کہ ہمارے بچے بھی بہت اچھے سے اس آیت کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، مخرج کے ساتھ پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور ان کے پیرنٹس بھی ان کی ہیلپ کریں گے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ سنڈے مدرسہ میں ہم ہمیشہ آپ کے لیے ایک اچھی سی سٹوری لے کر آتے ہیں۔ اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے کر آئے ہیں جو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ کہانی کچھ اس طرح کی ہے۔ ایک بار یمن سے ایک قافلہ مدینہ آیا تھا، اور وہ لوگ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ہمارے جو بھی کویشچنز ہیں، جو بھی پریشانی ہے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ ہمیں اس کا سلیوشن ضرور دیں گے۔ یہ یمن کا قافلہ مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتا ہے، اور پھر یہ لوگ اپنی سوال جواب کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ان تمام کو گریٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی سارے سوالات کر رہا تھا۔ اب اس میں سے کافی سوال ایسے تھے جس کا کوئی سینس نہیں تھا، جو کہتے ہیں نا وقت ضائع کرنے والے سوالات تھے۔ اکثر ہمارے پیرنٹس بھی ہم بہت زیادہ کویشچن کرتے تو کہتے ہیں نا کہ ارے ٹائم ویسٹ مت کرو، اس بات کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو سوالات تھے وہ کافی زیادہ ایسے سوال تھے جس کی کوئی سینس نہیں تھی۔ لیکن وہ کون ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہی از دا مرسی ٹو دی ورلڈز، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو انہیں کسی طرح کا غصہ نہیں آیا، لیکن وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، بے چین ہوئے کہ آخر یہ شخص مجھ سے اتنے سوالات کیوں کر رہا ہے۔ اسی بے چینی میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر جھکا دیا، اور بس ان کا سر جھکانا تھا کہ اسی وقت جبرائیل امین آئے، اور انہوں نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان کے سوالوں سے پریشان نہ ہو، یہ ان شخص میں سے ہے جس شخص کو اللہ کافی زیادہ پسند کرتا ہے۔ بس جبرائیل امین کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے سوال کیا کہ ان میں ایسی کیا کوالٹی ہے کہ اللہ انہیں اتنا پسند کرتا ہے، جس پر جبرائیل امین نے فرمایا کہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جو یمنی ہے، جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے دل کے بہت قریب ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے۔ بس یہ کہہ کر جبرائیل امین وہاں سے چلے گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اس شخص سے بات کی اور اسے بتایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پروردگار عالم کو آپ بہت زیادہ پسند ہے۔ اس بات پر چونک کر اس یمنی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ مجھے کس بات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ آپ جو چیریٹی کرتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، یہ اللہ کو کافی زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ بچوں، اس اسٹوری سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس اسٹوری سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی اور کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کو وہ شخص کافی زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں۔ ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 پینسلز ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے فرینڈ کی پینسل ٹوٹ گئی ہے، گم گئی ہے، یا وہ کسی وجہ سے نئی پینسل نہیں لا پا رہا ہے، ہم ہماری پینسل دے سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا فرینڈ بیمار ہے یا ان کی ممی بیمار ہے، ہم جا کے ان سے مل سکتے ہیں، یہ بھی چیریٹی ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے مسکرا کر ملیں، سلام کریں، یہ بھی ایک طرح کی چیریٹی ہے۔ ساتھ ہی آپ چینل ون آ کر ایک چھوٹا سا پگی بینک لے سکتے ہیں، جس میں آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے روز 1 روپیز 2 روپیز 5 روپیز جمع کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک چیریٹی ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، پچھلی بار اگر آپ کو یاد ہے تو ہم بات کر رہے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے تاریخی خطبے کی، جس سے انہوں نے یزید کو بے نقاب کیا تھا، اس کے دربار میں اسے ذلیل کیا تھا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ جب امام بولتے جا رہے تھے اور یزید کپ کپا رہا تھا کہ اس کا جو دربار ہے وہ اس سے بغاوت نہ کر بیٹھے، اور وہ اس فراق میں تھا کہ کس طرح امام کو خاموش کروائے۔
اسے ایک آئیڈیا آیا. اس نے سوچا کہ اذان کے وقت سب کو چپ ہونا پڑتا ہے. ہم کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت اذان ہو رہی ہے اس وقت خاموشی سے اذان سنی جائے. تو یہی یزید جو کہ اب تک ساری چیزوں سے انکار کر رہا تھا, اس نے 7 مؤذن دربار میں بھیج دیے کہ جو دربار کے پیچھے جا کے بے وقت اذانیں دینے لگے. ان مؤذن نے اذان دینا شروع کیا اور جیسے ہی اس مؤذن نے کہا اللہ اکبر, اس وقت امام خاموش ہیں. جب وہ رکا تب امام نے کہا کہ بزرگی ہے اسی کو زیبا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب وہ اس لائن پر پہنچا, جب ہم اذان دیتے ہیں, آپ سب جانتے ہوں گے بچوں, ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ. جب وہ یہ کہہ کر خاموش ہوا مؤذن, اس وقفے میں امام نے پھر کہا کہ یہ جو محمد کا نام آ رہا ہے یہ تو ہمارے جد ہے, بتا اگر تیرے جد ہیں تو پھر یہ ستم ہم پہ کیوں کر رہا ہے, اور اگر ہمارے ہی جد ہیں تب بھی یہ ستم تو ہم پہ کیوں کر رہا ہے. اے منافق, تیرا نقاب اتر چکا ہے, کیونکہ تو کہتا ہے کوئی وحی نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں اترا, یہ سب کچھ تو ڈھونگ تھا, اور پھر تو اپنے ہی دربار میں اذان دلوا رہا ہے. یہ تیری ہار کی نشانی ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود اذان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ رہا ہے اور تو ہار چکا ہے اور ہم جیت گئے ہیں. پھر جب امام نے یزید سے مڑ کر یہ سب کچھ کہا اور وہ اور زیادہ حیران ہو گیا کہ جو میں اذان دلوا رہا تھا ان کو خاموش کرنے کے لیے, یہ تو میرے ہی خلاف کام کرنے لگی. پھر امام نے کہا کہ اور تو یہ سب کرنے کے باوجود, رسول کے نواسے کو انہی کا کلمہ پڑھ کے شہید کرنے کے باوجود تو کیا کر رہا ہے؟ تو ان کی بیٹیوں کو اس دربار میں بے چادر رکھے ہوئے ہے. اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد جب امام کا خطبہ تمام ہوا تب سارے لوگ خاموش ہو گئے. ایک آواز گونجنے لگی دربار میں, مرحبا سید سجاد. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر نے معجزن گویا ہوا وہ سر اور کہا مرحبا سید سجاد. کہ جس طرح امام نے اپنے دادا کا, اپنے پر دادا کا, اپنے بابا کا دفاع کیا اور ان سارے لوگوں کو بے نقاب کیا جو اب تک اہل بیت کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ باغی ہیں, یہ وقت کے خلیفہ کے خلاف اٹھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ یزید بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً امام کو قید میں ڈال دینے کا حکم سنا دیا. یعنی امام اور ان کے ساتھ جتنی خواتین اور بچے تھے ان لوگوں کو شام کے زندان میں ڈال دیا گیا. خیر 1 سال امام علیہ السلام اس زندان میں رہے, جس میں ان کی چھوٹی بہن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا اور امام نے انہیں اسی زندان میں دفن کیا. 1 سال کے بعد یزید نے امام سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو رہا کر رہے ہیں. جب امام نے یہ سنا وہ واپس آئے. انہوں نے اپنی پھوپھی سے پوچھا ہے پھوپھی آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, آپ مدینے جانا چاہتی ہیں, آپ کربلا جانا چاہتی ہیں؟ تب بی بی زینب نے کہا کہ سب سے پہلے تو انہیں کہو کہ ہمارے لیے ایک گھر خالی کرائے جہاں ہم جی کھول کے عزاداری کریں اور ماتم کر سکیں. اس کے بعد یزید نے ان لوگوں کے لیے گھر خالی کروایا جہاں بی بی نے ماتم کیا. ان لوگوں کی چادریں لوٹائی گئیں, شہیدوں کے کٹے ہوئے سر لوٹائے گئے. پھر یہ سب کچھ تبرکات لے کر امام اور باقی سارا قافلہ کربلا کی جانب گیا. اس کے بعد امام علیہ السلام کچھ وقت کربلا میں رکے اور پھر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے. خیر اس کے بعد امام علیہ السلام کی اب بھی زندگی باقی ہے. کربلا کے بعد امام علیہ السلام نے 34 سال گزارے ہیں. ان سالوں میں کیا ہوا اور ان کی مدینہ کی زندگی کیسی تھی یہ ہم دیکھیں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. ابھی مجھے دیجیے اجازت. امام کا کربلا کا سفر یہیں ختم ہوا. آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورہ کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ رحمان قرآن کا 55 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مدنی سورہ ہے. اس سورہ میں ٹوٹل 78 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو 27 پارے میں ملے گا. اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 13 تک ہم نے پچھلے ایپیسوڈ ڈسکس کر لیا ہے. تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس ایپیسوڈ کو جا کے ضرور دیکھیے. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 26 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 14 خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے انسان کو سوکھی مٹی سے خلق کیا گیا ہے. تو اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو سوکھی مٹی سے بنایا اور سوکھی مٹی بھی کیسی جو کھنکھناتی ہو یعنی آواز کرتی ہو, ایک دم مضبوط ٹائٹ مٹی سے بنایا ہے. آیت نمبر 15 وخلق الجان من مارج من نار. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے. تو اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جناتوں کو یعنی جنوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے. آیت نمبر 16
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے اور تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس آیت میں جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں سے مراد ہے انسان اور جنات، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 17، رب المشرقین و رب المغربین۔ آیت نمبر 17 میں اللہ فرما رہا ہے وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ تو آیت نمبر 17 میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا چاند اور سورج اور ایسٹ اور ویسٹ یعنی مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ آیت نمبر 18، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ واپس سے اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 19، مرج البحرین یلتقیان۔ آیت نمبر 19 میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ خدا نے دو دریا بہائی ہے جو آپس میں مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 20، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے ان کے درمیان حد فاصلہ ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے دو دریاؤں کو بہایا ہے، بٹ آیت نمبر 20 میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ دو دریا ایک حد تک ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور وہ فاصلے کے بعد ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اگر آپ جا کے گوگل کرو گے کہ دو اوشنز جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن وہ دو دریا ہے جو اس آیت میں اللہ میں بتا رہا ہے، یعنی سائنس نے پروف کیا ہے کہ وہ دو اوشن ہے، دو ساتھ میں ہے بٹ ان دونوں کا پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے۔ آیت نمبر 21، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 22، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ان دونوں دریاؤں سے موتی برآمد ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ دو دریا جو اللہ نے خلق کیے ہیں وہ دریا کے اندر سے کورلز اور موتی انہیں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 23، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اللہ اس آیت میں پھر سے تکرار کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 24، وَلَهُ الْجَوَارِ مُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اسی کے وہ جہاز بھی ہے جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 25، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 26، کل من علیہا فان۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جو بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 26 میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بھی چیز، جو بھی شے، انسان اور جو بھی چیز اس زمین کے اوپر ہے وہ سب فنا ہو جانے والے، یعنی وہ سب ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں۔ تو بچوں آج کے ایپیسوڈ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور دوسری چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس زمین پہ جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک دن فنا ہو جانے والا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون۔